السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اس وقت میں حرم شریف میں ہوں۔ یہ مطاف ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، اور میں اس وقت حرم شریف کے بالکل سامنے مطاف میں ہوں۔ آج آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 مرتبہ کس طرح اس اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ قبول فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میری والدہ کی خصوصی دعائیں ہیں کہ دن رات وہ ہم سب کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ادارہ مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول جو گلشن معمار میں ایک دینی ادارہ ہم نے قائم کیا تھا، دینی تربیتی ادارہ، کہ جہاں پر ہم ایسے بچے تیار کریں گے جو دین و دنیا دونوں تعلیم کے حامل ہوں گے، ایکٹیو لرننگ پیٹرنز جانتے ہوں گے اور دنیا کو فیس کر سکتے ہوں گے، اور ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو ایسے ادارے کی بنیاد میری والدہ محترمہ نے رکھی تھی۔ اس ادارے کے اندر ہماری کچھ خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا اس ادارے کے لیے کہ ہم وہاں پر کچھ خدمت کرنے کے قابل بن جائیں۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ہماری ٹوٹی پوٹی خدمت ہے جو ہم امت کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی احیاء کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کے لیے جو ہم نے ادارہ قائم کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگلی نسل میں جو دین منتقل ہو رہا ہے، تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں قبول فرمایا۔ اور اس سال جو خصوصی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر ہم آئے ہیں، تو یہ تو ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری فیملی کو، یعنی اتنے سارے افراد کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلانا، اور ماہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اور حرم شریف میں روزے کی حالت میں طواف عمرہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے۔ اور اگر کچھ اس سے پیچھے کے محرکات کو اگر میں ذکر کروں کہ جن کو میں نے اللہ تعالیٰ سے جن کے بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے قبول فرمائیے، اور اگر آپ اس کام کو قبول فرمائیں تو مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لیجیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام تھا جو میرا ایک پروجیکٹ ہے 100 کی ارننگ کے نام سے، جس کے اندر میں اپنے آس پاس جڑے لوگوں کو ماہانہ آمدن میں 1 لاکھ روپے اضافہ کیسے ہو جائے۔ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں کیسے جو ہے وہ مزید نکھر جائیں اور پروان چڑھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے معاش میں بہتر ہو جائیں۔ تو میں نے اس مقصد کو سب سے پہلے سامنے رکھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندوں کے معاش کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے علم کو بہتر بنانے کے لیے میں اپنی طرف سے جو مجھے آتا تھا، جو آپ نے مجھے صلاحیتوں سے نوازا تھا، میں ان صلاحیتوں کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اگر آپ کو میری یہ ادا پسند آ جائے اور اگر میرا یہ کام پسند آئے تو اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے قبول فرمائیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام مجھے عطا فرمایا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطلب میں نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا ہے، بلکہ میں نے تو اس کی بہت بڑی اجرت حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار یہاں بلاتا رہے۔ اور دوسری وجہ جو ایک اور ہے وہ بھی یہ ہے کہ میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ میں نے الحمدللہ جب تک تعلیمی سفر میرا جاری رہا ہے تو میرے پری پرائمری کے اساتذہ سے لے کر میرے درس نظامی کے اساتذہ تک، میرے یونیورسٹی کے اساتذہ تک الحمدللہ میرے کانٹیکٹ میں ہیں۔ میں اپنی تمام اپڈیٹس ہیں، تمام اپنے جو مطلب اچیومنٹس ہیں، اپنے کام ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، اور مجھے ہر کام پر میرے تمام اساتذہ دعا دیتے ہیں۔ جامعہ رشید کے اساتذہ ہو گئے، دارالعلوم کے اساتذہ، کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ، اپنے ادارے اسکول کے اساتذہ، سب اساتذہ جو ہے وہ مجھے خوب دعائیں دیتے رہتے ہیں ہر کام کے لیے، اور حرم شریف میں بھی آ کے میرے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری وجہ ایک بڑی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، پھر میری والدہ کی دعائیں ہیں، اور اس کے بعد میرا جو کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام میں دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں صرف جذبے کے تحت، اور جو ادارہ مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول جو میرا ادارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، تو اس ادارے کو ایک دین کے مقصد کے لیے، یعنی کہ صرف اللہ کا دین اگلی نسلوں میں بہتر طریقے سے منتقل ہو جائے، اور اس اللہ کے دین کی احیاء کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کے لیے جو ہم نے ادارہ قائم کیا ہے، اور اس میں اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے، اور پھر میرے اساتذہ کی دعائیں، اور پھر میرے جو کچھ پروجیکٹس ہیں، میرے کام ہیں، اور اساتذہ کی دعائیں ہیں، تو یہ ساری اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ کتنے سارے دوست احباب ہیں جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے اس امت کو، اس خلق کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، ذرا سا فائدہ پہنچ جائے۔ ابھی حرم شریف میں آیا،
پچھلے دنوں تو میں نے ایک دو دن میں دیکھا کہ یہاں پر جو افطاری کا انتظام ہے وہ صرف حرم شریف کے اندر ہوتا ہے اور حرم شریف کے باہر بھی ہوتا ہے، لیکن اس تک جو پہنچ جائے وہاں پر آ کے بیٹھ جائے صرف اس کے لیے افطاری سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر اس جگہ آنے سے رہ جاتے ہیں یا حرم شریف میں دیر سے راستے میں ہوتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں، اور پھر جب وہ یہاں پہنچتے ہیں مغرب کی جیسے نماز ہو گئی تو ان کے راستے میں افطاری جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ الحمدللہ میں نے یہاں پر آ کے یہ کال شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔